बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ गए। आज के मौज़ूआत बहुत अहम हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ अदालतों में, अडियाला के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके साथ-साथ एक अजीब एक मंज़रनामा सामने आ रहा है कि लाहौर के अंदर उन्होंने सेक्शन 144 लगा दी है। कुछ डॉन ने अपना एक सर्वे शाये किया है, एक किसी ने आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट में कि इन सब पर बात करने के लिए जनाब डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन और सामईन को भी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जो मंज़रनामा है पहले अदालतों पे चलते हैं। जो अडियाला में साइफ़र और केस का हो रहा है उसके अंदर होनी शुरू हो गई है। तकरीबन सारे विटनेसेस जितने थे, सुहेल भी आ गया, फैसल तिरमिज़ी भी था, उन सब की ये फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरी, इनकी सबकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। अब अगली तारीख से, कल से इसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है डिफेंस है वो इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। इमरान ने बहुत सख्त बयान दिए मीडिया को साइफर के मुतालिक और कहा सारा जो बयानियाँ हमारे सामने हैं और बहुत खुल के उन्होंने बात की। आज नहीं रोका गया, क्या कोई ख़ास वजह थी? और शाह महमूद की फिर से बहुत तल्ख़ कलामी हुई जो नैब का प्रोसिक्यूटर है उसके साथ। तो एनीवे, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसको देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस की बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बाबा सत्तार ने सर उल्टा लटका के वो छितर मारे हैं डीसी को और एसएसपी को, और उसने कहा है कि मैं तो तौहीन अदालत का केस करूँगा। उन्होंने कहा जी अदम एतमाद है आपने कहा, उसने कहा कोई नहीं, मैं ही करूँगा, अगर आपको मेरे फैसले के खिलाफ है तो आप अपील करें। साथ-साथ जो तोशाखाना और जो साइफर केस की जेल ट्रायल के खिलाफ जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक सुन रहा है। उस पर शोएब शाहीन ने कहा कि जी ये इन्होंने तो जेल ट्रायल का हुक्मनामा का जो तारीख है वो फर्द जुर्म केस फाइल करने से पहले कैसे कर दी? तो अटॉर्नी जनरल कहता है जी हमसे गलती होगी, गलती से हमने जेल ट्रायल लिख दिया। तो ये भी एक अजीब कोशिश की जा रही है कि मियां गुल औरंगजेब जब छुट्टी से वापस आए इसको वापस लेके जाएं। तीसरा, इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 7 केसेस में इमरान खान की बरी हो गई, जिनको बेल जो थी वो बहाल हो गई, इसलिए कि वो कैंसिल इसलिए हो गई थी कि जी वो आ नहीं रहे हैं, वो भी हो गया। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इद्दत का जो केस है सर, वो जस्टिस बशीर नहीं आए, बीमार हैं। ये वही है जिन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और छुट्टी के लिए अप्लाई किया। मैं ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सारा ये इसलिए दे रहा हूँ कि ज़रा केसेस के ऊपर आप बताइएगा कि ये, और जनाब हमारे इजी पैसा साहब ने फैसला महफूज कर दिया शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का, जो कि आईएसआई के साथ उन्होंने कहा था कि जी आईएसआई मेरे पर प्रेशर डाल रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मेरी नज़र में सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आइए, जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है और जैसे आपने फरमाया कि वहाँ पर इमरान खान के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ बदतमीज़ी की गई, बल्कि वो जो विटनेसेस आए थे फॉरेन ऑफिस के, सुहेल महमूद साहब जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो निहायत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं और बड़े तहम्मुल से वो बातचीत करते हैं। उस पर जो है ना, जो प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है, वो बहुत रिजवान अब्बासी, वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उसको क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसको इंटरप्ट कर रहा था। जब शाह महमूद कुरैशी ने उसको टोका कि तुम वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो डोंट पुट वर्ड्स इन हिज माउथ, यानी तुम खुद उसके मुंह में अल्फाज मत डालो, तो उस पर जो है रिजवान अब्बासी जो है और भड़क उठा। लेकिन अल्टीमेटली फिर जो है जज ने कम से कम ये कह दिया कि जी आप फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो है उनको अपना बयान रिकॉर्ड करने दें, आप इंटरजेक्ट मत करें। लेकिन फिर भी उसकी रिजवान अब्बासी और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी हुई, और मुझे लगता ऐसे है कि वो डिलिबरेटली इस इशू को प्रोवोक कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कॉल दी है कि पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इतवार के दिन निकल आए बाहर और रैलीज ऑर्गेनाइज करें और अवाम को मोबिलाइज करें। तो ये जो हरकतें जो जेल में कर रहे हैं, लगता ऐसे है कि वो एक और
ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये लोग रैलीज में निकल आएंगे बाहर, तो वहाँ ये अपने शरपसंद जो हैं उन रैलीज में घुसेड़ कर और उनसे कोई ऐसी हरकतें कराएंगे जैसे मई 9 को किया उन्होंने, तो फिर सारा इल्ज़ाम जो है पीटीआई पर डाल देंगे कि जी देखिए ना, इनके तो जो वो हैं लीडर्स हैं वो जेल में जनाब इस तरह की हरकतें कर रहे थे, बड़े तुंद और तेज बयानात दे रहे थे वगैरह। तो ये जो और है ना, उसकी वजह से मॉब इश्तियाल में आया है। और एग्जैक्ट ये अब्बासी जो बदतमीजी कर रहा है, ये भी उसी किस्म के तरीका अख्तियार कर रहे हैं जिस तरह इमरान साहब को जब अरेस्ट किया गया था और रेंजर्स उनको ऐसे धक्के दे रहे थे और सर पे मार रहे थे कि लोग देखें और गुस्से में आए। बिल्कुल यही वो हरकतें कर रहे हैं, डिलिबरेटली वो प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, ताकि जो है वो एक और बहाना ढूंढ सकें ताकि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो वर्कर्स हैं उन और को जो है वो जेलों में डालें, अरेस्ट करें, ठीक, डराएं ठीक, धमकाएं। समझ गए। तो आपका बेसिक पैगाम यह है कि संडे को अगर ये रैलीज निकालते हैं, जो कि अब नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि लाहौर में उन्होंने सेक्शन 144 शायद पंजाब में लगा दिया है पूरा, लेकिन अगर किसी तरीके से निकलते हैं तो कोई इश्तियाल में ना आके कोई ऐसी चीजों में, इस ट्रैप में ना पड़े, बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, ओके, बिल्कुल। तो ये तो इसी से जुड़ा हुआ सेक्शन 144 है, तो इसका मतलब है कि ये इन्हीं रैलीज को रोकने के लिए किया गया है, आपका ख्याल है? अब देखिए ना कि आज उसकी नवाज शरीफ की रैली हुई लाहौर में, उसमें बिल्कुल टोटल मतलब फ्लॉप, मतलब कि कोई लोग आए ही नहीं उस रैली के अंदर। मतलब कि उनको पता है कि नून लीग वगैरह या कोई और रैली करेगा तो उनके तो लोग आएंगे नहीं। अगर कोई रैली पीटीआई के लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में लोग निकल कर आएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया। अच्छा, बाय द वे, नवाज शरीफ की रैलीज में पीटीआई के झंडे लहरा रहे थे लोग और आई पीटीआई के नारे लग रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को तो बस हार्ट अटैक होने वाला है। या नवाज शरीफ पीटीआई ज्वाइन कर ले। आई थिंक उसके लिए यही एक रास्ता है अगर उसने पार्लियामेंट में आना है। पीटीआई ज्वाइन कर ले, पीटीआई का सदर बना देते हैं उसको, ठीक है ना जी। अच्छा सर, ये दूसरे केसेस के ऊपर आए जो एक ये जो तोशाखाना और साइफर की जेल ट्रायल के खिलाफ आमिर फारूक के पास केस है जो सुना जा रहा है, और बाबर सत्तार वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इनके ऊपर आपका क्या तज्जिया है? जी, देखिए जहाँ तक तोशाखाना का केस है उसमें तो ज़ाहिर है कि कोई मतलब जान नहीं है, और लेकिन ये अब ये देखना है कि ये बाय द वे सर, ये जो दो केसेस हैं, ये तोशाखाना और साइफर की जेल ट्रायल के खिलाफ केसेस हैं कि जी, जी जी, जेल हाँ। ट्रायल, जी जी। जी, बिल्कुल, मतलब कि ये जो है इन्होंने ऐसी जो है ना जो हरकतें की हैं जिसके मुतालिक पीटीआई के लॉयर शोएब शाहीन ने भी कहा कि यानी ये ऑर्डर जो है उन्होंने नैब ने पहले ही इशू कर दिया था कि जी ये जेल ट्रायल होगा, और अभी तक इमरान खान पर वो इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कि ये इन केसेस में मुलविस है। तो कहता है ये कैसे हो सकता है कि वो, तो उस पर जो है ना जो उनके प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि इससे साफ जाहिर होता है इनकी बददियानती, इनकी जो गैर कानूनी हरकतें हैं वो आस्ता आस्ता सब एक्सपोज होती जा रही हैं। लेकिन इसमें मैं सर एक, समझता हूँ उससे सॉरी, ज्यादा जो है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने जो जो केस वो कर रहे हैं तौहीन अदालत का केस, तो उन्होंने दोनों डीसीज को बुलाया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डीसीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि 67 ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के और तुमने 67 केसेस की खिलाफ वर्जी की है। तो ये लॉयर्स जो हैं ये सॉरी जो डीसी और वो जो डीसी जो दोनों हैं उनके लॉयर्स ने ये जवाब पेश किया कि जी हमारे क्लाइंट्स जो हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था तो वो इसलिए ये कर रहे थे वो वगैरह। कह गए कोर्ट में, कह गए कोर्ट में बयान दे। कह गए, उन्होंने एडमिट किया, और फिर उन्होंने अल्टीमेटली ये भी कहा कि जी हमें आप पर एतमाद नहीं है, नहीं जस्टिस बाबर सत्तार पर, और हम चाहते हैं कि ये केस जो है कोई और इसको सुने या यू नो यू नो कोई और जज सुने जी। और जज सुने। तो जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि नहीं मैं ही ये केस सुनूंगा, और अगर मेरी जजमेंट पर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। लेकिन ये कि एक जो आज की जो 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 हेयरिंग्स हुई जिसमें दोनों डीसीज ने जो एडमिट किया कि उन पर प्रेशर है,
اور اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو یہ بہت معنی خیز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جسٹس بابر ستار جو ہے وہ توہین عدالت کے معاملے میں کوئی ان کے ساتھ رعایت برتنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیار نہیں یہ ہے، ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ بڑی سر یہ آخری کیس کے اوپر آ رہا ہے جس کے اوپر بڑے غور سے واچ کر رہا ہوں۔ یہ کیس سر اپنا شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے کہ جی میرے خلاف زیادتی کی جو مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تھا، اور سارا کیس اس کا ہے کہ جی میرے پر آئی ایس آئی کے انہوں نے ایک تقریر کی تھی، آئی ایس آئی کے بڑا انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور اس کا فیصلہ یہ آپ کے ایزی پیسہ صاحب نے 5 رکنی بینچ ہے، ایزی پیسہ صاحب نے اس کو محفوظ کر دیا۔ بائی دا وے حامد خان جو ہے وہ لائر ہیں شوکت عزیز صدیقی۔ اس میں انٹرسٹنگ سر چیز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اندر سے لائرز کمیونٹی سے ایک مجھے خبریں لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو میں فوج کی ایسے کی تیسی کیسے کرتا ہوں، مجھے اس وقت جو ہے نا ان کے ساتھ ملنے دو۔ اور ایک نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ اگر فائز عیسیٰ جو ہے بلے کا نشان کا فیصلہ ای سی پی کا رہنے دیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اپنی وہ چلاکی کر رہا ہے۔ لیکن جن سے میں نے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایسا اڑا کے پھینکیں گے فوجی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو یاد آ جائے گا۔ تو میں اس کیس کو اس زمرے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب چونکہ آئی ایس آئی کے خلاف ساری ایلیگیشن ہے اس کیس میں، تو فائز عیسیٰ کیا فیصلہ دیتا ہے کہ فیض حمید نے تو کہہ دیا جی میں تو اس جج سے کبھی ملا نہیں، میں نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی، اور ذاتی حیثیت میں فائز عیسیٰ کہتا ہے ہم نہیں بلائیں گے فیض حمید کو، باجوہ کو بلانے سے انکار کر دیا۔ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، اسی میں اس کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جی سر بتائیے۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ فائز عیسیٰ جو ہے وہ بالکل ریلائبل آدمی نہیں ہے، بالکل اس کی باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی یہ آرمی کو جو ہے وہ دھوکہ دے گا یا کچھ کرے گا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ کر پائے گا، کیونکہ اس کو اپنے فیوچر کی پڑی ہوئی ہے کہ جب میں یا تو یہ کہ وہ ایکسٹینشن چاہتا ہے، اور اگر ایکسٹینشن نہ بھی ملے تو جب وہ ریٹائرڈ ہو جائے گا تو اس کو اپنی سیکیورٹی اور اپنی جو اس نے بدماشیاں کی ہیں اس کی فکر ہے کہ وہ کیسے پھر پریزرو کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو منہ کی پڑے گی، وہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ چلے جی فائز عیسیٰ صاحب کی چلاکیوں کو ہم ذرا چھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح۔ اچھا سر آگے چلتے ہیں، جو کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے ایک بڑے قریبی دوست نے ایک کوئی آرٹیکل لکھا ہے یہ موصوف سر ان کو، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں سر جن کو بےزتی کرانے کا بہت شوق ہے اور بالکل بغیرت ہیں۔ یہ لوگ ہیں آصف زرداری ٹائپ، بلاول ٹائپ، مریم، نواز شریف، جن کو کتنی مرضی بےزتی کر دو تو ان کو کوئی فرق نہیں۔ یہ جناب حسین حقانی، حسین حقانی سر ایک آرٹیکل لکھتا ہے اکانومسٹ میں، وہ کہتا ہے کہ انگریزی میں پڑھتا ہوں، ان الیکشن that's free and fair but offers voters a choice between one of Pakistan's political dynasties and a conspiracy-minded populist like Imran Khan will do little to address the country's serious economic and security problem, says حسین حقانی۔ کہ جی پاکستان میں نا صرف چوائس ایک خاندان کے درمیان ہے اور ایک تخریب کار کانسپریسی تھیوری جیسا عمران خان کے درمیان ہے، اور ان دونوں کے پاس پاکستان کے سیکیورٹی اور معاشیات کے مسئلوں کا، اکنامک کے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اس نے لکھ دیا نیچے سر، اکانومسٹ جو ہے نا، اگر کوئی اس طرح کا گندا کیڑا کوئی لکھتا ہے یا شک و شبہ ہوتا ہے نا، وہ پھر کہتے ہیں کہ ریڈرز جو ہے نا، پڑھنے والے، وہ اپنا ایک کلیریفائنگ بیان دے دیں۔ تو کسی نے نیچے لکھا کہ حسین حقانی بہت زیادہ پیسے لیتا تھا فوجیوں سے، was found to be taking large payment from military establishment through an American lobbyist، ایک امریکن لابیسٹ سے بہت پیسے لیتا تھا، اور جب عمران خان کی حکومت 2022 میں گرائی گئی یہ پیسے لیتا تھا۔ حقانی کو $30,000 ایک فوجی لابیسٹ نے دیے جس کا نام ہے، سی آئی اے کا یہ آفیشل تھا، یہ بائی دا وے اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھا سی آئی اے کا، رابرٹ گرینیئر۔
تو جو پڑھنے والے ہیں نا وہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بیسیکلی بکاؤ مال ہے. سر اس جیسے لوگوں کی مجھے بتائیں تاریخ میں یہ اس جیسے لوگ یہ کیسے زندہ رہتے ہیں اور یہ اپنا اثر و رسوخ کیسے جاری رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حسین حقانی نے اکانومسٹ میں جو آرٹیکل لکھا ہے، یہ لگتا ایسے ہے کہ اس کو ISI نے ہی کہا ہوگا کہ تم یہ آرٹیکل لکھو، کیونکہ ہفتہ 10 دن پہلے عمران خان کا جو اکانومسٹ میں آرٹیکل آیا تھا، اس نے تو دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. تو اس لحاظ سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو کوئی وہ ہے نہیں کہ وہ اپنے طور پر کچھ کر سکیں، تو یہ تو بکاؤ مال ہے، اس کو تو جہاں سے پیسہ ملتا ہے، ہڈی ملتی ہے، وہ کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے حسین حقانی نے یہ آرٹیکل لگتا ہے کہ اس میں اکانومسٹ میں لکھ دیا، کیونکہ ویسے بھی حسین حقانی بائی پروفیشن تو جرنلسٹ ہے. پہلے وہ فار ایسٹرن اکنامک ریویو میں بہت عرصے تک لکھتا رہا تھا. لیکن یہ جو آپ نے جو کامنٹ نیچے جس ریڈر کا یہ لکھا ہے، یہ بہت زبردست ہے، کیونکہ دیکھیے اکانومسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو ویریفائی کر کے تب وہ شائع کرتا ہے، وداؤٹ ویریفیکیشن وہ نہیں کرتا. تو اس میں تو ان لوگوں کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا کہ بھئی یہ تو بکاؤ مال ہے، پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی انفارچونیٹلی پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے ایلیٹ جو ہیں، جو لوگ ٹاپ پہ ہیں، وہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ یہ لوہار خاندان ہو رائے ونڈ کا، چاہے وہ زرداری اینڈ کمپنی ہو، چاہے کوئی اور پولیٹیشنز ہو. کسی کو ہڈی ڈالی جاتی ہے، یا میڈیا کے لوگ ہوں جو اپنے آپ کو اینکرز کہتے ہیں، کسی کو ہڈی ڈالی جاتی ہے، کسی کو دھمکی دی جاتی ہے، لیکن اکثر جو ہے ہڈی ڈال کر ان کو خریدا جاتا ہے اور وہ بکاؤ مال ہے، وہ بک جاتے ہیں. تو یہی کیفیت جو ہے اس کی حسین حقانی کی، کیونکہ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں جرنلزم سے، یہ پھر جناب آیا، اس کے اندر ایڈوائزر بنا نواز شریف کا، پھر اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو اس نے حرکتیں کی، جو اس کی نصرت بھٹو کی جو تصویریں ہیں جو ناچ رہی تھی جیرلڈ فورڈ کے ساتھ، وہ اس نے جہازوں سے گرا کر ان کو گندا کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں شامل ہو گیا، پیپلز پارٹی اس کا ایڈوائزر بن گیا. تو یعنی جہاں سے ان کو ہڈی ملتی ہے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے نا کتنا کانٹراسٹ ہے کہ ایک طرف وہ نون لیگ کے کرتا تھا، اور یہ بھی ایکچولی ایک خبر آئی تھی کہ اس نے نون لیگ کے زمانے میں بے نظیر بھٹو کے کمرے میں کیمرے انسٹال کروائے تھے تاکہ جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر سکیں. تو گندی حرکتیں تو وہ کر رہا تھا اس کے بعد، لیکن بے نظیر نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارے رولنگ ایلیٹ ہیں ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے. گندے سے گندے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں جب تک ان کا اپنا مقصد پورا ہوتا ہے. تو کوئی جی بالکل ایک جگہ سر یہ ہے اور ایک جگہ سر یہ بھی لوگ ہیں. یہ ذرا سر سنے سر. میں جیل چلے گی، میں نے بھی ایسا انتظام کیا کہ میرے ساتھ ہی آ گئے. اچھا تو بس وہ میں سامان گاڑی سے دے دوں. ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی بیٹے، آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے. تو بڑا خوش تھا کہ میں جیل چلے گی، میں نے بھی ایسا انتظام کیا کہ میرے ساتھ ہی آ گئے. اچھا آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، سینٹینس بنا ہوا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہاں میں نے یہی کہا. یہ تو سنم پھر آپ نے ایسا ہی کام کیا بیچارے. ایگزامپل سیٹ کرے سارے خامدوں کے لیے. دیکھو ایسے بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پیچھے پیچھے جیل آ جاتے ہیں. یار جاتی ہے تو بھائی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. سر یہ دیکھیں سنم جاوید اور اس کا میاں، یہ ابھی تک دونوں گرفتار ہیں بیچارے. ایک کسی اور جیل میں، یہ کسی اور جیل میں ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کا بینڈ لگایا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اور آج ایک عدالت میں آئے تھے بیل میں، تو دونوں کو ساتھ لے کے آئے گئے. تو بیچارے پتہ نہیں، میرا خیال ہے 3 4 5 مہینے بعد ملے ہیں. لیکن ان کا وہ دیکھیں سر، ان کا جذبہ، ان کا جوش دیکھیں سر. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اصولوں پر قائم ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی اذیت جھیلنے کے لیے تیار ہیں. اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لوگ اور پیدا ہوں پاکستان میں، کیونکہ اسی کے تحت پھر پاکستان صحیح سمت میں جا سکتا ہے اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جب تک یہ بغیرت لوگ چاروں طرف چھائے ہوئے ہوں گے تو انفارچونیٹلی پاکستان بالکل آگے نہیں بڑھ سکتا.
سر یہ آخری ڈان نے بھی سروے کرا دیا، اس کے سروے میں بھی تقریباً 67%، 66.6% یا 67% لوگوں نے، 67% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا اندیا کر دیا۔ اب یہ پڑھا لکھا پنجاب ہے، پڑھا لکھا پاکستان ہے، انگریزی کے اخبار پڑھتا ہے، گلی گلی کوچے کوچے تو ہے ہی، تو سر یہ کیسے اس سونامی کو روکیں گے؟ مجھے آنیسٹلی مجھے خوف آتا ہے کہ جتنا یہ طاقت استعمال کریں گے، یہ تو ان سارے جرنیل، یہ فوج، اس کی روب، اس کی طاقت، اس کی بدماشی، اس کی عیش و عشرت، ان کی عدلیہ کی، پولیٹیشنز کی، پولیس والوں کی، سیاستدانوں کی بیوروکریسی، یہ تو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر انہوں نے یہ نا عقل ایک نہیں آئی ان کو۔ سر جی، ایک طرف تو بات یہ ہے کہ ڈان کا جو سروے ہوا ہے اور اس کی جس قسم کی ہیڈنگ انہوں نے لگائی، اور وہ جو پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو بالکل آخر میں انہوں نے کیا، اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سر یہ اس طرح کے لوگ ہیں کیا یہ دیکھیں نا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن جو چیز بہت اہم ہے کہ دیکھیے ڈان اخبار جو ہے وہ پاکستان کے ایلیٹ پڑھتے ہیں، پاکستان کے عوام تو نہیں پڑھتے ڈان اخبار۔ آپ کے علم میں بھی ہے کہ جب ہم کبھی ایک وہ جو ہے وی لاگ انگریزی میں کرتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اردو میں بات چیت کیجیے، ہمیں انگریزی کی زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی جو ہے نا سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے عوام کو عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن آئیے ابھی یہ جو سروے کے حوالے سے، اس سروے کی وجہ سے جو آرمی کے لوگ ہیں، باقی جو ایلیٹ ہیں، ان پر اتنا سخت خوف طاری ہو گیا ہے کہ جو عام عوام کے علاوہ جو ان کے اپنے ہی پڑھے لکھے لوگ ایلیٹ وغیرہ ہیں، ان کا بھی جو رویہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو اس حد تک سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ وہ تو بالکل گھبرا گئے ہیں۔ اب اس کا وہ کیا توڑ نکالیں گے، کس قسم کی حرکتیں کریں گے، یہ تو حالات ہی بتائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو کچھ کرتے آ رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی گھٹیا حرکتوں پر اتر آئیں گے۔ سر آخر میں وہی میں بات کرتا چلوں جو کہ میں بار بار کرتا جا رہا ہوں کہ لوگ یہ بھولے نہ، اسد مجید نے جو آج بیان قلم بند کرا ہے، اس کا جو یہ سائفر ہے، اس کی آخری 2 لائنیں پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ صرف ڈونلڈ لو نے نہیں کیا، یہ امریکہ کے صدر اور ان کے ایڈمنسٹریشن کی سازش ہے۔ وہ کہتا ہے جی ڈان نے مجھے یہ اتنا سخت تنبیہ، مجھے کسی نے کہا سر ڈیمارچ دھمکی نہیں ہے، تنبیہ ہے، تو اچھا جناب، تنبیہ وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے بار بار وائٹ ہاؤس کا حوالہ دیا۔ بس سر اس پہ میں کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ جو کہ بچانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے باجوے کو اور فوج کو کہ جی نہیں ایسے تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، نہیں، اس نے کہا ہے کہ یہ پیغام مجھے ڈونلڈ لو نے، جو بائیڈن پریزیڈنٹ صدر، پریزیڈنٹ کے وائٹ ہاؤس آف امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے بار بار وہ انہی کا حوالہ دیتا تھا۔ سر آخری کامنٹ پھر کلوز کرتے ہیں۔ جی دیکھیں نا، جب اس چیز کو جو ہے نا انہوں نے اتنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اب تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہی ہے، اور اسی سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی ایلیٹ کو یہ بات ذہن نشین کروا لینی چاہیے کہ امریکہ ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے پیچھے تلا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس بات میں کلیئرٹی ہو۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، ارے جی امریکہ نے ہمارے حق میں یہ بیان دے دیا، ہمیں اتنے پیسے مل گئے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کے مسائل نہیں حل ہو سکتے، امریکہ پاکستان کو ڈسٹرائے کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سر یہ ریفارم کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پائٹ نے ایک پروپوزل دیا ہے، لیکن اس پہ ہم اگلے کریں گے، اور یہی جو آپ کی بات ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کے، آپ کے پیاروں کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑنے والا ہے سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، جرت دے، خوف کے پتر اور بیچارے جو قید مصیبتوں میں، بشمول عمران خان، ہماری خواتین، ہماری صنم جاوید جیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مصیبتیں آسان کرے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے۔
پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.